العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس قصیدے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا مختصر سا تعارف، چند باتیں تمہیدی طور پر ہم نے پہلے کی ہے. وقال یعزیہ بعبدہ یماک. متنبی نے اشعار کب کہیں؟ متنبی کی اشعار اصناف شعریہ میں سے کس صنف شعری پر مشتمل ہیں؟ تو متنبی نے یہ اشعار سیف الدولہ کے غلام یماک کی وفات پر کہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے سبقت لسانی میں شاید اخت سیف الدولہ کے مرثیے کی بات کہی، لیکن یہ جو اشعار ہیں اس کا اور ایک قصیدہ ہے جو اس نے اخت سیف الدولہ کی بہن کی رثا اور مرثیہ میں کہا ہے. لیکن یہ جو قصیدہ ہم سبق میں پڑھانے جا رہے ہیں تو یہ قصیدہ اس نے سیف الدولہ کے غلام یماک کی وفات کے رثا اور مرثیے پر کہا ہے، اسی کو کہا گیا ہے. اور متنبی نے یہ اشعار کہے ہیں یعزیہ، عز یعزی تعزیتاً، تعزیت کرنا، تسلی دینا، کسی کو صبر پر آمادہ کرنا، صبر کی تلقین کرنا. یعزیہ میں ہو ضمیر، ظاہر بات ہے کہ ضمیر منصوب و متصل ہے، مفعول بہ کی وہ ضمیر ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہے. اس کا مرجع سیف الدولہ ہے جو اس کا ممدوح ہے. وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا. متنبی کوئی بھی موقع ہاتھ آ جاتا تو وہ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شعر و شاعری کا کمال بتاتا، اپنے ممدوح کو خوش کرتا اور اس سے داد و دہیز حاصل کرتا. پھر اسے انعامات اور جوائزات ملتے اور اسی پر وہ اپنی زندگی کو گزارا کرتا. یہی اس کے کسب معاش کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. بہرحال متنبی نے اشعار کہے ہیں اس کو، یعنی سیف الدولہ کو، اس کے اپنے غلام یماک کی وفات پر تسلی دیتے ہوئے. وقد توفی فی شہر شعبان سنۃ 40 و 300، اس حال میں کہ یماک وفات پا چکا تھا ماہ شعبان سن 340 ہجری میں. متنبی نے سیف الدولہ کے غلام یماک کی تعزیت میں درج ذیل اشعار کہیں جس کا انتقال ماہ شعبان 340 ہجری میں ہوا تھا. خلاصہ ہوا ہی. پہلا شعر ہے لا يحزن اللہ الامیر فإننی، لا يحزن اللہ الامیر فإننی لآخذ من حالاته بنصیبی. ترکیب نحوی کا سلسلہ دیکھیے. لا يحزن بحث نہیں معروف ہیں، لام نہیں کا ہے، نفی کا نہیں ہے، دونوں میں واضح اور بین فرق ہوتا ہے. کسی اور وقت ذکر کر دیا جائے گا. اللہ مرفوع ہے لا يحزن کا فاعل ہونے کی وجہ سے، امیرہ منصوب ہے لا يحزن فعل کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. لا يحزن فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ بنے گا. آگے فإننی لآخذ من حالاته بنصیبی. فا برائے تعلیل ہے، اس کو ہم فا تعلیلیہ کہتے ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل ہیں. نون وقایہ کا ہے یا ضمیر متکلم اس کا ان کا اسم ہے. اور لآخذ میں لام برائے تاکید ہے، لام تاکید. آخذ بحث اس بات فعل مضارع معروف ہیں، صیغہ واحد متکلم کا ہیں، فعل با فاعل ہیں. میں لیتا ہوں من حرف جار، حالاتی ہی حالاتی مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا. پھر جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا آخذ فعل کے
بنصیب بحرف جار، نصیب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی بنے گا آخذ فعل کا۔ آخذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگی ان حرف مشبہہ بالفعل کی۔ پھر ان حرف مشبہہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ہم آپ کے سامنے تحلیل لغوی پیش کیے دیتے ہیں۔ لا یحزن، احزنہ یحزن احزانا باب افعال سے، غمگین کرنا، غمگین بنانا، غم میں مبتلا کرنا، رنجیدہ بنانا۔ الامیر جمع تو عمرہ آتی ہے، یہاں امیر سے کوئی امیر جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ امیر سے مراد امیر سیف الدولہ ہیں، اس کا ممدوح سیف الدولہ ہیں۔ اخذ یأخذ اخذا باب نصر ینصر سے لینا، پکڑنا، حاصل کرنا۔ حالاتن کی جمع حالتن آتی ہے بمعنی حالت، حالات، احوال۔ نصیب جمع انصبتن کے معنی حصہ۔ اب ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ متنبی کہتا ہے لا یحزن اللہ الامیر فإننی، اللہ پاک امیر ممدوح سیف الدولہ کو مبتلائے غم نہ کرے۔ فإننی لآخذ من حالته، اس لیے کہ میں بھی اس کے حالات میں سے ایک حصہ لیتا رہتا ہوں۔ اس شعر کے اندر متنبی کیا بتا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہراً تو متنبی اپنے ممدوح کے حق میں بدحالی کے ازالے اور خوشحالی کی ہمہ وقت بحالی کی دعا کر رہا ہے کہ میرے ممدوح پر کبھی برا دن نہ آئے، کبھی اس پر آفت مصیبت نہ آوے، وہ شانتی میں رہے، سلامتی میں رہے، اس لیے کہ میں اس کے دکھ درد کا شریک ہوں۔ نتیجتاً مجھے بھی اداس اور رنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اگر میرا ممدوح کو دکھ پہنچے گا، وہ غمزدہ ہوگا، رنجیدہ ہوگا، تو مجھے بھی رنجیدہ ہونا پڑے گا، غم مجھے بھی پہنچے گا۔ لیکن متنبی کے حالات زندگی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ جب سیف الدولہ پر رنج و غم کے بادل چھائے رہیں گے تو متنبی پر انعامات و نوازشات کی بارش نہیں ہو پائے گی۔ تو متنبی کا کمال میں کمال ملاحظہ فرماتے رہیے کہ کیسا کمال تھا، کیسے معانی میں معنی پیدا کر دیا کرتا تھا۔ اب آگے والا شعر پڑھے دیتے ہیں، بہت ہی اچھوتا نرالا اور عربیلا شعر ہیں۔ ومن سر اہل الارض ثم بکاء ومن سر اہل الارض ثم بکاء بكى بعيون سرها وقلوبي ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسا بكى بعيون سرها وقلوبي۔ واو ابتدائیہ ہے، مستانفہ کہہ لیجئے، من موصولہ ہے، مبتدا متضمن معنی شرط کو ہیں، سر فعل با فاعل ہے، یعنی ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ ضمیر ممدوح کی طرف ہی راجع ہوگی۔ اہل الارض، اہل مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا، سر فعل کا سر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے بھی نگاہ دوڑائی ہے۔ ثم حرف عطف آیا ہوا ہے، ثم عاطفہ بکا فعل با فاعل و ضمیر پوشیدہ فاعل، اصلا مفعول لہ ہے، اصلا منصوب ہے لکونہ مفعولا لہ۔ مفعول لہ کو اچھی طرح سمجھنا ہو، معلم علی انشاء کا دوسرا حصہ پڑھی، بہت اچھے انداز میں صاحب کتاب نے
چند مفاعل کی بحثیں کی ہیں، بڑی سلیس ہے، بہت عام فہم ہے۔ بہرحال مفعول لہو ہوگا، اور پھر یہ مفعول لہو سے مل کر بقا فعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، اور معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا من کی خبر، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط ہو۔ آگے دیکھو، بقا بعیون سرہ وقلوبی، اصل عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی، یہاں ضرورت شعریہ کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اور جو نظم پر مشتمل کلام ہوتا ہے، شعر و شاعری والا کلام ہوتا ہے، اس میں آگا پیچھا اور پیچھا آگا ہو جاتا ہے، کیونکہ شعر و شاعری کی اور نظم کی قید و بند قدم قدم جو ہے تو تنگی پیدا کیے دیتی ہے۔ تو اصل عبارت اس طرح ہونی چاہیے، بقا بعیون وقلوب سرہ، لیکن یہ تقدیم و تاخیر، بقا بعیون وقلوب سرہ، اگر اس ترکیب پر ہم اور آپ دھیان دیں تو عیارات چھ بیان واضح ہیں۔ طلبہ ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ پہلے سے بھی اشعار خوانی کر کے اور عبارتوں کا مطالعہ کر کے اور انہیں حل کر کے رکھ لیا کریں۔ بقا بعیون وقلوب سرہ، بقا ترکیب نحوی دیکھیے، بقا فعل با فاعل ہیں، با حرف جار، عیون معطوف علیہ، واو عاطفہ، قلوب معطوف علیہ سے مل کر یہ بنے گا موصوف۔ یہ بات سمجھ میں؟ وہی الجمل بعد النکرات صفات وبعد المعارف احوال والے قاعدے سے ظاہر بات ہے، بعیون وقلوب سرہ، معطوف علیہ معطوف سے مل کر موصوف، سرہ فعل با فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بہ کی وہ ضمیر ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں، اور اس ضمیر کا مرجع عیون و قلوب ہیں۔ سرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی عیون و قلوب موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، پھر جار مجرور سے مل کر متعلق بنے گا بقا فعل، بقا فعل اپنے فاعل اور مفعول فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور جزا اپنی شرط سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تب ترکیب نحوی اور تحلیل نحوی کی روشنی میں عبارت حل ہو جاتی ہے، تو ترجمہ بالکل سہل اور آسانی کے ساتھ نکل آتا ہے۔ سرہ تحلیل لغوی، سرہ یسر سرا وسرورا ومسرتا، سرہ یسر سرا وسرورا ومسرتا، باب نصر ینصر سے خوش کرنا، خوش کرنا، سر بکذا خوش ہونا، بکا یبکی بکاء ومبکا فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بالسعداء شفيت النفس قبل التندم، مصدر میمی کے طور پر۔ تو رونا، بکا یبکی بکا رولانا، الاسا اسیہ یأسا اسن غمخواری کرنا، کسی کے غم میں برابر کا شریک ہونا۔ متنبی کہتا ہے ومن سر اہل الارض ثم بکا اسن، اور وہ شخص جس نے ساری دنیا والوں کو خوشی بخشی، اہل الارض زمین والے، دنیا بھر کے لوگ مراد ہیں، ومن سر اہل الارض، اور وہ شخص جس نے ساری دنیا والوں کو خوشی بخشی، ثم بکا اسن، پھر وہ غم کی وجہ سے روئے، بکا بعیون سرہا وقلوب، تو وہ ایسی آنکھوں اور ایسے دلوں سے روئے گا جن کو اس نے خوشی دی
ہے جن کو اس نے خوشی بخشی ہے۔ متنبی یہ کہتا ہے کہ ممدوح کا غم تنہا اس کا اپنا غم نہیں، ممدوح کا غم تنہا اس کا اپنا غم نہیں ہے، اس کے غم میں دنیا کے وہ تمام لوگ شریک ہیں جن کو میرے ممدوح سیف الدولہ کے ذریعے خوشیاں ملی ہیں۔ خوشی میں جب دونوں شریک تھے تو غم میں بھی دونوں برابر کے شریک ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ متنبی کا شعر ہیں۔ ایک اور شعر ہم آپ کے سامنے پڑھے دیتے ہیں اور پھر اس کا مطلب اور ترجمہ وغیرہ واضح کر کے ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے۔ وَإِنِّي وَإِن كَانَ الدَّفِينُ حَبِيبَهُ وَإِنِّي وَإِن كَانَ الدَّفِينُ حَبِيبَهُ حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي۔ تحلیل نحوی دیکھیے۔ وا مستانف، ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر ذوالحال، آگے واو حالیہ ہے، ان وصلیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے۔ ان وصلیہ ان شرطیہ کا فرق اس وقت ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ کسی سبق میں ہم اس کی وضاحت کیے دیں گے، لیکن اگر طلباء اس کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بہترین کتاب نحو میر ہیں جو مدارس میں داخل نصاب تھی، اب بعض جگہ ہیں بعض جگہ نہیں ہے، بہرحال آپ اسے دیکھ لیجئے۔ ان وصلیہ ہے، کانا فعل ناقص، الدفین اس کا اسم مرفوع ہے اور حبیبہ منصوب ہے کانا فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے، لیکن حبیبہ مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا، کیونکہ پہلے یا ضمیر کو ذوالحال بنائے، پھر ذوالحال حال سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوا۔ حبیب صیغہ صفت ہے، دفین بھی صیغہ صفت ہے، بمعنی مدفون کے ہیں، صیغہ صفت ترکیب نحوی چل رہی ہے یہاں۔ تو حبیب جو آگے آیا ہے صیغہ صفت، الی قلبی جار مجرور اور مرکب اضافی کے بعد جار مجرور ہوگا اور پھر حبیب صیغہ صفت کے متعلق ہو کر مبتدا بنے گا۔ حبیب و حبیبی پیہم اضافتوں کے بعد مبتدا کی خبر بنے گی، ترکیب نحوی پر دھیان دیں، اور پھر مبتدا خبر ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہوگی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب تحلیل لغوی دیکھیے، دفین بروزن فعیل ہے، بمعنی مدفون ہے، دفن المیت یدفن دفنا، گاڑنا دفن کرنا، حبیب جمع حبتن حبہ دوست کے معنی میں ہے، محبوب کے معنی میں ہے۔ متنبی کہتا ہے وَإِنِّي وَإِن كَانَ الدَّفِينُ حَبِيبَهُ اگرچہ کہ مدفون یماک اس کا محبوب ہے، اگرچہ کہ مدفون یماک اس کا محبوب تھا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میرے محبوب کا محبوب میرا دلی محبوب ہے۔ وَإِن كَانَ الدَّفِينُ اگرچہ کہ مدفون یماک اس کا محبوب تھا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میرے محبوب کا محبوب میرا دلی محبوب ہے۔ یعنی مدفون یماک اگرچہ سیف الدولہ کا محبوب ہیں، لیکن میرا دل اس کی محبت میں گرفتار ہیں، اس لیے کہ وہ میرے محبوب سیف الدولہ کا محبوب ہیں۔ بس ہم اسی شعر پر اپنے اس سبق کو ختم کیے دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلى اللقاء إن شاء الله۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.